بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال و دولت جو تم نے حاصل کی ہے اور تمہاری تجارت جس کے بیٹھ جانے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ رب العزت نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 کا ترجمہ، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین سے۔ ایز ہیومن بینگز نیچرلی ہم محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اپنی اولاد سے اور بیوی و شوہر وغیرہ سے، اور اسی طرح ہمیں محبت ہوتی ہے اپنے گھر مکان، مال و دولت، پراپرٹی، اپنے سماج اور اپنے ملک سے، اور نو ڈاؤٹ ہمیں ان تمام چیزوں سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جب بات آ جائے اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی، تو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی دوسری چیزوں کی تلنا میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ، اس کے پیغمبر اور اس کے دین کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت خود سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی انسان اپنے آپ سے جتنی محبت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت ہمیں کرنی پڑے گی اپنے نبی کے ساتھ، تبھی جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ حدیث پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ جب تک ہمیں اپنے نبی کے ساتھ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ نبی سے محبت کا کیا مطلب؟ تو اس کا بالکل سمپل سا جواب ہے، نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی کی دعوت کو، ان کے میسج کو اور ان کے مشن کو ایکسیپٹ کرو اور ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کو اور ان کے بنیادی مشن کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اے انسانوں، سب سے پہلے اس بات پر دل سے بلیو رکھو کہ تمہارا معبود، تمہارا رب اور تمہارا گاڈ نہ تو زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ سمندر ہے، نہ گائے، نہ بھینس، نہ دیوی دیوتا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بابا و پیر و پیغمبر۔ کائنات کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز تمہارا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تمہارا رب، تمہارا معبود اور تمہارا گاڈ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔
نمبر 2 5 ٹائمز ڈیلی نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 اگر آپ مالدار ہیں تو سال میں 1 مرتبہ اپنی دولت کا 2.5% زکوٰۃ میں دینا۔ نمبر 3 اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج کرنا۔ اور نمبر 5 ان دا منتھ آف رمضان روزے رکھنا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت اور ان کا بنیادی مشن۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آپ اس بیسک انویٹیشن کو اور ان 5 پیلرز آف اسلام کو دل سے ایکسیپٹ کرو اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے داخل کرو۔ اس کے علاوہ حرام سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے کما کر رزق حاصل کرو۔ اپنی ذات سے کسی کو سماج میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سچائی اور امانت داری کی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو۔ تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی، بھلائی اور اچھائی کے جذبات رکھو۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یعنی دنیا کے کسی بھی انسان سے ہیٹ نہ کرو، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اس کو روک کے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور ایک ایک چیز میں نبی کے طریقے کو فالو کرو۔ اگر یہ باتیں آپ کی زندگی میں ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو صحیح معنی میں نبی سے محبت ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ حوض کوثر پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینا میسر ہوگا، اور آپ کی آخری منزل ہمیشہ ہمیش کے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ محض آپ کے پاس زبان سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر سمجھ لو کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا خواب محض آپ کا وہ سپنا ہے جو صرف سال بھر میں 1 مرتبہ دھوم دھام سے نبی کے نام پر جلوس نکال لینے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کو اور محبت نبی کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔